الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورة المؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الى قوله تعالی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الى قوله تعالى اولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ سوم کے پہلے درس کے ضمن میں تمہیدی نکات بھی نوٹ کر لیے تھے، اور جن دو مقامات پر یہ درس مشتمل ہے اس کا ایک تقابلی مطالعہ بھی سرسری طور پر کر لیا تھا۔ ذہن میں پھر تازہ کر لیں کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو یہ حصہ سوم ہے، یہ سورۃ العصر میں جو انسانی فلاح اور فوز بلکہ نجات کی جو شرائط ہیں، ان میں سے جو دوسری شرط ہے اس کی تفصیل پر مشتمل ہے، عمل صالح پر۔ اور اس میں خاص طور پر یہ جو مقام ہے، جو پہلا درس ہے، اس میں انفرادی سیرت، افراد کی شخصیت کیسی مطلوب ہے، ایمان کے نتیجے میں ایک مرد مومن کی زندگی میں کیا خد و خال نمایاں ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، فاؤنڈیشنز کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، وہ زیر بحث آئی ہیں۔ اس کو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلوک قرآنی ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی روحانی ترقی، تعمیر سیرت، یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی کا ایک پروگرام دیا ہے، اور ہر پروگرام کی طرح اس کا ایک نقطہ آغاز ہے، ایک نقطہ عروج ہے۔ تو یہاں اس قرآنی سلوک کا جو نقطہ آغاز ہے وہ زیر بحث ہے، اس لیے کہ مغالطہ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں، ایک ہی مضمون کا کوئی ایک پہلو کہیں آتا ہے، دوسرا پہلو کہیں اور آ جاتا ہے۔ اگر دونوں کو جمع نہ کیا جائے تو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں انسان کو مجبور محض قرار دے رہی ہیں، بعض آیات میں انسان کے اختیار اور ارادے اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا اگر صرف ان مقامات کو رکھ لیا جائے جن سے ایک جبر محض سامنے آتا ہے تو جبریہ کا موقف قائم ہو جائے گا۔ ان مقامات کو سامنے رکھا جائے جن میں انسان کے اختیار اور اس کے فری چوائس کا ذکر ہے تو قدریہ کا موقف سامنے آئے گا۔ معتدل موقف کب بنے گا؟ جبکہ دونوں مقامات کو سامنے رکھ کر تقابلی مطالعہ کیا جائے، آپس میں ریکنسائل کیا جائے اور پوری بات کو سمجھا جائے۔ اسی طرح سلوک قرآنی کا ایک آغاز ہے، ایک اس کا نقطہ عروج ہے، کہیں وہ بیان ہوگا، کہیں یہ بیان ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایک ہی کے اوپر اکتفا کر لی جائے تو غیر متوازن شخصیت وجود میں آ جائے گی، اور یہ بات ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان کی بحث پر ہم نے جن مقامات کا مطالعہ کیا ہے، ان میں سے ایک درس میں جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی 6 آیات پر مشتمل ہے، بندہ مومن کی شخصیت کا ایک پہلو آتا ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ اب یہ نقشہ ہے جہاد و قتال کا اور ہجرت کا۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، تزکیہ کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مقام ہم نے پڑھا سورہ نور کی آیات نور پر مشتمل،
وہاں بالکل دوسرا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ اسی شخصیت کا دوسرا رخ ہے۔ تو بندہ مومن کی اصل شخصیت تصویر کے ان دونوں رخوں کو جمع کریں گے تب سامنے آئے گی۔ اسی طرح میں عرض کر چکا ہوں کل کہ تزکیے کا نقطہ آغاز یہ ہے، اور اس جو سورہ مومنون سے متصلاً قبل ہے سورہ حج، سورہ حج کی آخری جو آیات ہیں وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئیں گی، لیکن وہ اس حصے ہی کے شاید آخر میں آ جائیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ وہاں پہ آیت کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ گویا کہ اسی کی شرح ہے جو سورہ مومنون کی ان آیات میں سامنے آ رہی ہے، اور وہ جو دوسرا رخ ہے وہی تفلحون کے ساتھ وہ مضمون آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ نقطہ آغاز تھا جو سورہ حج میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور اس کا نقطہ عروج یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تو ان دونوں کو بیک وقت سامنے نہ رکھا جائے تو نقطہ نظر بھی یک رخا ہوگا، اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ بھی غیر متوازن اور یک رخی ہوگی۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب جو سورہ زمر کی آیت میں آیا ہے کہ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، میں مختلف پہلو اس کے بیان کر چکا ہوں، لیکن خاص طور پر یہ مقام جو ہے اس کے مختلف اجزاء جو ہیں اس اسلوب کے وہ یہاں یکجا ہو گئے۔ 4 آیات تو ایسی ہیں کہ جو دونوں مقامات پر جوں کی توں آئی ہیں بغیر کسی فرق و تفاوت۔ پورے مضمون کے اعتبار سے بھی 11 آیات پہلی جو ہے سورہ مومنون کی، اور جو 17 آیات ہیں آیت نمبر 19 سے اور آیت نمبر 35 تک سورہ معارج کی، مضمون ایک ہے۔ پھر ایک شے ایک مقام پر اجمال کے ساتھ آئی ہے، اس کی تفصیل دوسری جگہ ہو گئی۔ ایک دوسری شے ہے جو پہلے مقام پر تفصیل سے آئی ہے اور لیکن دوسری جگہ پر اس کا اجمال ہے۔ پھر ترتیب میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جگہوں پر جہاں 2 مرتبہ مضامین آتے ہیں ترتیب کچھ عکسی ہو جاتی ہے، تقدیم و تاخیر، اس کی مثال بھی اس میں موجود ہے۔ تو کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک ٹیبولر فارم بنائی ہے، وہ اب آپ کے سامنے ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ کل جو ہمارے درس کا آخری حصہ تھا اس کو اس کے حوالے سے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ دیکھیے اس کا عنوان کیا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ سوم کے درس اول بعنوان تعمیر سیرت کی قرآنی اساسات کے ضمن میں ہم مضمون آیات المومنون 1 تا 11 اور المعارج 19 تا 35 کا تقابلی مطالعہ۔ اب ذرا اٹھائیے اس کو۔ پہلا مضمون بہت ہی، ایک آیت بھی پوری نہیں، قد افلحا، کامیاب ہو گئے۔ اب اس فلاح کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر تفصیل سے کل گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اسی صورت میں سورہ مومنون میں 11ویں آیت کے بعد سے 12ویں سے 16ویں آیت تک جو انسان کے تخلیق کے مراحل بیان ہوئے، بالکل آخری حصہ لے آؤ پر، وہ جو میں نے دوسرا بنایا تھا۔ سورہ مومنون کی آیات کی جو دوسری فلم ہے جس میں آخری حصہ بھی ہے، اس کا آخری حصہ نکالو، یہ بس یہاں رک جاؤ، ذرا نیچے کرو، نیچے کرو اور نیچے کرو بھائی، تم کیا کرو نا، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر۔ یہ دوسری اٹھان کیا ہے جو میں حدیث نبوی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جن میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اس میں الفاظ آئے ہیں 40 دن تک نطفے کی شکل ہے، 40 دن تک مضغہ ہے، 40 دن تک علقہ ہے، اور
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو وہ اس کی روح تھی جو ازل میں پیدا کی گئی تھی، جو بہت قدیم ہے ہمارے اس حیوانی وجود سے، ہمارے جسمانی وجود سے، جس نے عہد کیا تھا اللہ سے الستو بربکم قالوا بلی، وہ روح لا کر شامل کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ فلاح کا مقصود کیا ہوا کہ اب انسانی شخصیت کے یہ دو اجزاء ہوئے، ایک حیوانی جز ہے، ایک روحانی جز ہے۔ اکثر توجہ اسی حیوانی جز پر مبذول رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، اس کو ذرا دباؤ، اور جو روحانی وجود کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے ودیعت کی انہیں ابھارو، انہیں نشو و نما دو۔ یہ ہے اصل میں تزکیہ، یہ ہے فلاح۔ اگر تم نے اپنے اس روحانی وجود کو جو تمہارے حیوانی وجود میں دفن ہے، یہ ایک دفینہ ہے، یہ ایک خزانہ ہے جو تمہارے اس حیوانی وجود کے اندر مدفون ہے، اگر اس کو پھاڑ کر نکالو گے، اسے برآمد کرو گے، نشو و نما دو گے، یہ برگ و بار لائے گا روحانی وجود، تو فلاح حاصل کر لو گے، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ یہ کہ زندگی میں بھی مردہ قرار پاؤ گے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، زندگی میں بھی تھا یہی تہی جن کا جسد، یہ کچھ الفاظ آئے ہیں ارمغان حجاز کی ایک نظم میں، کہ زندگی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل میں حیات سے تہی ہوتے ہیں، حیات معنوی انہیں حاصل نہیں ہوتی، مردہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اسی اعتبار سے وہ ذرا انگلش والا لگاؤ، میں نے جو کل کوٹیشن دی تھی اور اس میں قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام کے حوالے سے میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بعض حضرات یہ کوٹیشن مجھ سے مانگ رہے تھے، یہ میں لے آیا ہوں لکھوا کر، اس کی کچھ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بھی موجود ہیں۔ قرآن کی آیت دیکھیے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی فاسق ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے۔ اب دیکھیے اپنشد کا جملہ، Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self۔ ایک ہماری ریل سیلف ہے، ایک ہماری خودی ہے، ایک ہماری انا ہے، ایک یہ ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اگر وہ انا، وہ خودی کمزور ہے، ضعیف ہے، مزمحل ہے، دفن ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، تو ہمارا یہ حیوانی وجود اس کا مقبرہ بن گیا ہے۔ مقبرہ نہ کہیں، تعزیہ کہہ لیں، تعزیہ مقبرہ ہے چلتا پھرتا، وہ شبیہ ہے کسی مقبرے کی لیکن وہ چل رہا ہے، تو چلتا پھرتا تعزیہ ہے انسان حقیقت میں، کہ حقیقت میں مردہ ہے لیکن حیوان انسان زندہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کی جو تعبیر اور تشریح جو بہت ہی ویوڈ فارم میں سامنے آئی ہے اس کوٹیشن میں، شاید ہم بیان کریں اسے تو اپنے بیان میں شاید اس بہت سا وقت لیں گے تب اس کی وضاحت ہو سکے۔ البتہ آپ دیکھیے وہ لے آؤ ٹیبل فارم جو ہے تقابل والا، اس مضمون کو، فلاح کے مضمون کو جو سورہ معارج میں بیان کیا گیا وہ کس اعتبار سے؟ اب یہ تقابلی مطالعہ آئے گا، یا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور آگے اور آگے، قد افلح، بس یہاں لے آؤ، قد افلح۔ ابھی میں نے مومنون کا لفظ آگے ایڈ کیا ہے، یہاں نہیں۔ قد افلح کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کی تخلیق جو ہے، پیدا کیا گیا ہے انسان بہت تھڑ دلا، کم ہمتا، بے صبرا۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی آفت سماوی یا نفسی آ جاتی ہے، تو جزع فضع کرتا ہے، فریاد نالا شیون، روتا ہے، دھوتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کبھی آسمان کو گالیاں دیتا ہے، کبھی اللہ سے اظہار ناراضگی کرتا ہے۔ یہ اس کی بے صبری کی ایک مثال۔ اور دوسری مثال، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر خیر مل جائے، اور خیر سے مراد یہاں دولت ہے، ویسے عام کریں تو علم بھی ایک خیر ہے، لیکن یہاں پہ اصل مراد اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن مجید نے اس کو جو ہے خیر کے لفظ کو زیادہ انسان کے عام جو ذہنیت ہے اس کے مطابق استعمال کیا ہے۔ دولت، اگر دولت مل گئی تو اب سمیٹ کر رکھتا ہے، کسی اور کو نہ پہنچ جائے، تجوریوں کے دروازے بند رکھتا ہے، یہ بھی اس کے تھڑدلے پن کی بات ہے۔ الا، اس سے مستثنا ہوں گے کچھ، جو مستثنا ہو گئی وہی قد افلح ہے۔ جو مستثنا ہو جائیں گے، جو اپنی اس تخلیقی ضعف پر قابو پا لیں گے، اس کی تلافی کر دیں گے، اس خلا کو پر کر دیں گے، اپنے روحانی وجود کو تقویت دے کر، وہ قد افلح، وہ فلاح پا جائیں گے۔ اس لیے یہاں الا المصلین، اب مصلین کا لفظ یہاں مومنون کے مقابلے میں آیا ہے۔
گویا کہ مومن اور مصلی، نماز پڑھنے والا اور صاحب ایمان، یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ اس پہلو سے اب ہم چل رہے ہیں صلاۃ کے موضوع پر اب قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہاں فرمایا مقابلے میں الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک برڈز آئی ویو لے لیجئے۔ اب تک ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ کہاں کہاں زیر بحث آیا ہے لفظ؟ یاد ہوگا جو درس دوم ہے آیت البر، اس میں نیکی کی دو علامات یا نیکی کی روح جو ہے ایمان، اس کے مظاہر میں نمبر 2 پر آیا تھا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، قائم کی اس نے نماز، ادا کی زکوٰۃ۔ سورہ لقمان میں فرمایا، حضرت لقمان کی نصائح میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ آیت نور جو ہمارا درس ہے دوسرے حصے کا، اس میں فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ پھر یہ جو سورہ قیامہ جو ہمارے حصہ دوم کا آخری درس تھا، اس میں فرمایا گیا ایمان کے ساتھ گویا کہ بالکل لازم و ملزوم کی حیثیت سے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر تصدیق بمانی ایمان، صلی اس کا پہلا مظہر، ولکن کذب یہ تصدیق کے گویا کہ بالمقابل، وتولی اور پیٹھ موڑ لی، اللہ کی طرف رخ کرتا ہے انسان تو کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہمیں تمام دنیا سے اپنی توجہ کو منقطع کر کے یہ تکبیر تحریمہ جب کر رہا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جبکہ اگر روح گردانی کی ہے، پیٹھ موڑ لی ہے، تو یہ تولا ہے۔ تو سورہ قیامہ کے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، ان مقامات پر نماز کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس کے مفہوم وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ اجمالی اشارے ہو چکے ہیں، لیکن آج ہمیں یہاں اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے۔ یہی مقام ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں، جہاں اس موضوع پر ہمیں ذرا شرح و بسط کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی لغوی بحث، یہ بھی قرآن مجید کی ان اصطلاحات میں سے ہے کہ جو اپنے عام ہونے کے اعتبار سے تو سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن لغوی اصطلاح اور لغوی مفہوم کے اعتبار سے ان میں خاصی دقت ہے، کافی مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اختلاف یہ ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے۔ ناقص اسے کہتے ہیں، عربی زبان میں سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے، ورنہ بڑی سمپل، بڑی سسٹمیٹک، بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے، بڑی ارتھمیٹیکل اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشنز ہیں۔ لیکن جہاں حرف علت آ جائے، الف واو یا، بس یہاں جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حروف علت کہتے ہیں بیماریوں کے حروف، وہاں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ناقص وہ مادہ کہلاتا ہے جس کے آخر میں یا واو ہو یا یا ہو، اور یہ ایک دوسرے سے آپس میں بدل جاتے ہیں، عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر تو یہ ناقص واوی ہے تو صاد لام واو یہ ہے اس کا گویا کہ مادہ، اور اگر ناقص یائی ہے تو صاد لام یا یہ اس کا مادہ ہے۔ ان دونوں مادوں میں جو مفہوم کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ صاد لام واو اس کا اصل مفہوم ہے دعا، دعا، مناجات، سرگوشی، کسی کی طرف توجہ، عنایت۔ اگر بڑی شخصیت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو عنایت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اگر کوئی چھوٹی شخصیت بڑے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو سرگوشی، دعا، مناجات، حمد، ثنا، یہ دونوں در حقیقت ایک ہی لفظ کے اندر دونوں رخ موجود ہوں گے۔ جیسے لفظ توبہ ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اپنی گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یعنی بندے کے گناہ گاری کے باعث اللہ نے اپنی توجہ اس سے پھیر لی تھی، اپنی عنایت کا رخ اس سے ہٹا لیا تھا، اب وہ دوبارہ اپنی عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو لفظ ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کے مفہوم کے اندر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں خاص طور پر،
چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا جو ضعفاء تھے مسلمان، جن سے کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی تھی، نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک میں بغیر کسی معقول عذر شرعی کے، ان کے بارے میں جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے تو ایک ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے، یہ اپنی کوتاہی کی تلافی کے لیے صدقہ دے تو قبول فرما لیجئے۔ اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کی تطہیر بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی ہوگا، جو بھی کچھ نجاست لگ گئی تھی، جو بھی کمزوری اور ضعف لاحق ہو گئی تھی وہ اس سے بری ہو جائیں گے، اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً اے نبی آپ کی دعا ان کے حق میں ان کی تسکین کا باعث ہوگی، ان کے اس دکھے دل کے اوپر مرہم بن کر لگ جائے گی۔ انہیں بھی احساس ہے کہ بڑی خطا ہوئی ہے، بڑی کمزوری ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اس پر جو ان کا دل زخمی ہے، اندر ہی اندر جو ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، اس زخمی دل پر آپ کی دعا یہ مرہم کا پھاہا بن کر لگے گی۔ تو معلوم ہوا کہ صلی کا مطلب دعا، صلی علیہم ان کے لیے دعا کیجئے۔ اسی طرح صلوات الرسول، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں رسول کی دعائیں جس کے شامل حال ہو جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا، صلوات الرسول۔ کہ یہ جو اعراب ہیں مدینے کے آس پاس، ان میں سے بہت سے لوگ تو منافق ہیں، انہیں جو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے تو یہ اسے تاوان سمجھتے ہیں، ادا تو کرتے ہیں مجبوراً، کیا کریں لیکن تاوان کے طور پر۔ لیکن کچھ ان میں سے اہل ایمان بھی ہیں، وہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو وہ رسول کی صلوات چاہتے ہیں کہ رسول ان کے حق میں دعا کرے۔ تو صلات کا مفہوم جو ہے وہ دعا ہے، دعا، مناجات، سرگوشی۔ دعا میں ہم کلام ہوتا ہے، جیسے کہ اقبال کا میں نے قول بارہا آپ کو سنایا ہے کہ یہ دعا کیا ہے، میننگ آف پریئر ان اسلام، کہ یہ ہماری جو چھوٹی انا ہے، محدود انا ہے، انائے صغیر، یہ جب انائے کبیر کے روبرو آ کر ہم کلام ہوتی ہے، دی فائنائٹ ایگو جب انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر ہم کلام ہوتی ہے، یہ دعا ہے، اور یہ معراج ہے انسان کی۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، عبادت کا جوہر دعا ہے، عبادت کا اصل ہے ہی دعا۔ تو یہ ہے صلاۃ کا مفہوم۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے اذا دعی احدکم الی الطعام فلیجب، اے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کو کوئی شخص کھانے کی دعوت دے تو اسے چاہیے کہ قبول کرے۔ یہ بھی معاشرتی ویلیوز میں سے ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں، رد نہ کرے۔ وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اور اگر وہ روزے سے ہو تو جائے تو صحیح وہاں، تو ان کے لیے دعا کر کے آ جائے، کوئی عذر کر کے آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ یہ اپنے کسی تکبر کی وجہ سے نہیں آیا، یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کسی بھی حوالے سے ان کو دعائیں دے کر رخصت ہو کر آ جائے۔ تو یہ ہے فلیصلی، اسے چاہیے کہ دعائیں دے۔ اس اعتبار سے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صلاۃ اصل میں دعا ہے، اور دعا ذکر کی بلند ترین منزل ہے، اس لیے کہ ذکر ایک ہے غائبانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ان میں خطاب نہیں ہے اللہ سے، آپ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہے۔ سبحانک جب کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر سبحانک اللہم وبحمدک، اب یہاں خطاب ہے، یہاں ضمیر کاف کی آ گئی ہے، یہاں پہ آپ مخاطب ہیں اللہ سے، یہاں انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے کھڑی ہے۔ اس اعتبار سے ذکر جو ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، یہ در حقیقت ایک جملہ خبریہ ہے، آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن جب آپ نحمدو کا ونستعینو کا ونستغفرو کا ونؤمنو بکا، اب یہاں خطاب ہے، حمد بھی کر رہے ہیں، استعانت بھی کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی درمیانی آیت جو ہے وہ خطاب کی ہے، وہ کلائمیکس ہے اس کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی تین آیات غائبانہ ذکر پر مشتمل ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ چوتھی آیت میں اب خطاب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس نستعین کی وضاحت پھر آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے
کہ صلاۃ کی روح دعا ہے۔ اب آئیے دوسرا مادہ، صاد لام یہ مادہ آتا ہے آگ جلانے کے لیے، اس کو باب افتعال میں کہیں گے اصطلاع، تستلون، تاپنا، آگ تاپنا، سردی ہے شدید، لعلکم تصطلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے، سرد رات تھی، جا رہے تھے وہ مصر کی طرف مدین سے، راستہ بھی کہیں بھول گئے ہیں، بڑی شدید سردی بھی ہے، کہیں سے آگ کی چنگاری نظر آئی ہے، لعلی آتیکم بخبر منہا اور جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، کہیں لفظی غلطی ہو سکتی ہے اس میں۔ حضرت موسیٰ نے چونکہ یہ قول کئی جگہ قرآن میں نقل ہوا ہے تو فرمایا اہل عیال سے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے، کچھ آگ کا کوئی چنگاری لے آؤں وہاں سے تاکہ ہم آگ روشن کر لیں تو تم تاپ سکو۔ تو صاد لام یہ کا مادہ ہے آگ روشن کرنا، جلانا، حرارت حاصل کرنا، حرارت پہنچانا، یہ صاد لام یہ ہے۔ اور اگر اس سے ہے، چنانچہ صلی النار کہتے ہیں داخل ہونا آگ میں، صلی النار آگ میں داخل ہو گیا۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے باب افعال سے، فسوف نصلیہ نارا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 30، ہم عنقریب انہیں داخل کر دیں گے آگ میں، جھونک دیں گے آگ میں، انہیں تپائیں گے آگ پر، نصلیہ نارا۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے، ہم اولا بہا صلیہ، کہ جو ہر قوم میں سے جو سب سے بڑے ہوں گے معاندین اور مستکبرین اور مترفین اور مخالفین انبیاء اور رسل کے، ان کو ہم پہلے نکال لیں گے، ہم اولا بہا صلیہ، وہ اس جہنم میں تاپے جائیں گے سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب جو ہے جہنم کا وہ گرم ہوگا۔ ایک یہ مفہوم ہے، لیکن اس میں بھی ایک معنوی حقیقت ہے، اسے نوٹ کیجئے۔ بعض حضرات نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے روح انسانی یا انسان کے روحانی وجود کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اگرچہ یہ مضامین بہت لطیف ہیں، ہمارے بیان سے بہت ماوراء ہیں، لیکن بہرحال وہ حقائق ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں بلا تشبیہ، اللہ کی ذات کے لیے کوئی تشبیہ و تمثیل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے کسی ایک پہلو کو کسی ایک اعتبار سے ہم کسی تمثیل اور تشبیہ کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں۔ اس تشبیہ و تمثیل کو بتمام و کمال اس کی ذات پر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، کہیں اگر ایک جگہ وہ صحیح تصور دے گی، دوسری جگہ پر وہ کہیں گمراہ کر دے گی، اس لیے کسی ایک خاص پہلو تک اس کا تعلق اگر محدود رہے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ ارواح انسانیہ کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کا اس کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ سورج اور کرن، یہ جو رے آف لائٹ چلی ہے سورج سے، اس میں روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے، سورج سے ارب میل دور آ چکی ہے، لیکن کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج سے تعلق قائم۔ ہر رے آف لائٹ اپنی جگہ انڈیویجول ہے، آپ اسے پھاڑ بھی سکتے ہیں، پرزم کے اندر سے گزار کر 7 رنگ اس کے اندر نمایاں کر، ایک رے، ایک شعاع انڈیویجول ہے، اپنی انڈیویجولیٹی برقرار ہے۔ وہ تمام جو ریز ہیں وہ سب کوئی ایک شے نہیں ہے، ہر رے، ہر شعاع جو ہے اپنی جگہ پر اپنی انفرادیت کے ساتھ برقرار ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق منقطع نہیں ہے۔ بلکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج سے جب کرن چلتی ہے تو وہ سٹریٹ لائن میں نہیں ہے، اس کے اندر ایک کرویچر ہے، اور اس میں ایک انہیرنٹ مادہ موجود ہے کہ وہ سورج ہی کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ وہ تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، اس نے اس کو جذب کر لیا تو بات علیحدہ ہو گئی، زمین پر پڑی، زمین نے اس کو جذب کر لیا، اگر نہ ہو تو یہ ایک بہت طویل سرکل طے کر کے سورج میں واپس آ جائے۔ بالکل یہی ہے آیت کا مفہوم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارواح انسانیہ کے اندر اللہ کی طرف یہ رجوع کرنے کا جو مادہ ہے، جو اس کا رجحان ہے، انہیرنٹ ہے، یہ وہیں کی شے ہے، وہیں جانا چاہتی ہے۔ یہاں تو یہ اپنے آپ کو اس خاکدان میں، اس عالم سفلی میں اپنے آپ کو محبوس سمجھتی ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے حق میں تو یہ ایک جیل خانہ ہے، قید میں ہے۔ بشنو از نئے چو حکایت می کند
بس جدائی ہا شکایت می کند، یہ روح جب علیحدہ ہوئی ہے اللہ سے، یہ دور فاصلہ ہو گیا ہے، جدائی پر یہ ہمیشہ شکوہ کرتی رہتی ہے، فغان کرتی رہتی ہے، اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم اس روح کی فغان اور اس کی فریاد کو سن سکیں۔ بشنو اذن، ذرا سنو تو صحیح، بشنو اذن چو حکایت می کند، بس جدائی ہا شکایت می کند۔ اور یہ شعر اول ہے مثنوی مولانا روم کا، پہلا شعر، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر صاد لام واو کے مادے سے صلاۃ ہے تب تو بات بالکل واضح، نماز یعنی دعا، اس لیے کہ اس کا اصل جو جوہر ہے وہ دعا ہے۔ اور صلاۃ اگر صاد لام یہ کے مادے سے ہے تو تمازت حاصل کرنا، اپنی اس روح کو گرم کرنا۔ جیسے ہمارے جسم کو حرارت غریزی درکار ہے، حرارت کم ہو جائے گی جسم مر جائے گا، اسی طرح اس روح کو بھی ایک حرارت درکار ہے، یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہمارے اس وجود کے اندر، یہ انسولیٹ ہو کر رہ گئی ہے، اس میں محبوس ہو گئی ہے حیوانی وجود کے اندر، اس کی حرارت کے لیے صلاۃ ہے۔ اس نماز کے رشتے سے اس کی اپنی کرن جو تمہارے اندر ہے، روح خداوندی، روح جو ہے ملکوتی جو تمہارے اندر ہے، اسے گرم کرو، اس میں تمازت پیدا کرو، اس کے اندر پھر حرارت حیات، جیسے کہ حرارت غریزی جو ہے حیات جسمانی کے لیے ضروری ہے، اس میں اثر نو ایک حرارت، ایک گرم جوشی کی کیفیت پیدا کرو، اس میں محبت کی اور عشق کی ایک آگ لگے اثر نو۔ یہ ہے نماز کا اصل مقصد، یہ نماز کا باطن ہے، وہ نماز کا ظاہر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں مادوں سے اس کا تعلق پوری طرح قائم ہے۔ دو آراء اور بھی ہیں، وہ ذرا ریموٹ ہیں، دور کی ہیں۔ ایک تو سلاء آگ کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے، باب افعال کا بھی اور باب تفعیل کا بھی، کہ جب اس مادے میں الف کا اضافہ ہو جاتا ہے باب افعال میں تو برعکس مفہوم ہو جاتا ہے۔ فلوس کہتے ہیں پیسے کو، افلاس کہتے ہیں پیسہ نہ ہو۔ افلاس کے معنی کسی کو فلوس دینا نہیں ہے، بلکہ کسی کا مفلس ہو جانا، یعنی اس کے پاس فلوس نہیں رہے، پیسے نہیں رہے۔ اسی طرح لفظ اسرار ہے، اسرار کے معنی یہ بھی ہے بھید کے طور پر کوئی بات کسی کو بتانا، اور اسرار کے معنی بھید کھول دینے کے بھی، بھید کو بھید نہ رکھنا، اسے بیان کر دینا۔ تو یہ عربی زبان کا قاعدہ۔ اسی طریقے سے باب تفعیل میں مرضا، وہ بیمار ہوا، اور مرضا بظاہر تو مفہوم یہ نظر آئے گا مرضا کے معنی اس کو بیمار کر دیا، لیکن نہیں، مرضا اس کے مرض کا علاج کیا اور مرض کا ازالہ کر دیا، یہ مرضا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک رائے یہ دی اہل لغت نے کہ صلاء سے آگ سے نجات پانے کا نام ہے، صلاء آگ سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ نماز کا اصل مقصود کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جیسے مرضا کے معنی ہے مرض سے نجات پانا یا نجات دے دینا، اسی طرح صلاء سے مراد ہے آگ سے بچا لینا یا آگ سے نجات دے دینا۔ ایک اس سے بھی زیادہ ریموٹ بات ہے، دور کی بات ہے، یہ بعض حضرات سے سنی ہے، مجھے اس کو آج میں نے جتنی بھی تحقیق کی کوشش کی، وقت محدود ہوتا ہے اور میں کوئی عربی لغت کا آدمی نہیں ہوں، نہ لغت کا، نہ ادب کا، نہ صرف کا، نہ نحو کا، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ جو بات شنید میں آئی تھی ایک بہت بڑے عالم سے کہ یہی مادہ آتا ہے اپنے کولہوں کو مٹکانے کے لیے، جو رقص میں کام ہوتا ہے۔ رقص میں سب سے بڑا عضو جو ہے انسان کا، چاہے وہ مرد کا رقص ہو چاہے وہ عورت کا رقص ہو، سب سے زیادہ حرکت جو دی جاتی ہے وہ سرین ان کو کہتے ہیں، کولہوں کو۔ تو یہ گویا کہ ابتدا سے عبادت کی بھی سب سے زیادہ جو پریمیٹیو فارم تھی وہ یہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام جتنے بھی یہ وحشی قبائل ہیں ان میں رقص ہے، اور وہ ایک خاص وجد کے ساتھ رقص ہے۔ ہمارے ہاں بعض سلسلے جو ہیں صوفیاء کے، ان کے ہاں رقص ہے، دے ڈانسنگ درویشز، یا آج بھی آپ چلے جائیے قونیہ جو مولانا روم کا جہاں مقبرہ ہے، وہاں آپ کو ڈانسنگ درویش ملیں گے، یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور وہ سارے ان کے جبے اور عبائیں اور قبائیں، اور وہ رقص کرتے، وہ ایک وجد کی کیفیت ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی ایک تعلق ہے کہ جب انسان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس وجد کے اندر پھر وہ کوئی حرکتیں کرتا ہے، تو یہ گویا کہ نماز کو اسی کیفیت کو مہذب شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر بات ہے جسم کی حرکات تو نماز میں بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ رائے ایک عالم دین سے سننے میں آئی تھی۔ میں نے آج جتنی کچھ بھی تحقیق کی ہے مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔
البتہ یہ کہ چونکہ جو دنیا میں یہ رواج ہے پریمیٹیو نیشنز کے اندر یہ رقص کا، بلکہ ایک منظر میں نے دیکھا تھا، یہ سن 74 کے حج کا ہے، قمر سعید قریشی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر نسیم الدین صاحب بھی ساتھ تھے، خواجہ نسیم الدین. ہم نے ایک نقشہ دیکھا تھا، حبشیوں کا ایک بہت بڑا مجمع چلا آ رہا تھا منا کی وادی میں. یہ منا جو یعنی دن تھا یوم النحر جس کو ہم عید کہتے ہیں. ہم نے دیکھا عجیب ان کی فارمیشن تھی، باقاعدہ کالم جیسے ملٹری ہوتی ہے، 8-8 10-10 کے ساتھ میں کالم کی شکل میں، عورتیں بھی علیحدہ دو یا تین اور مردوں کی علیحدہ، اور ٹھنکتے ہوئے اور تھرکتے ہوئے آ رہے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے ذکر وہی ہو رہا ہے، اللہ اکبر. لیکن یہ کہ ان کا وہ وجد اور ان کا وہ تھرکنا وہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ بھی جو ان کا قبائلی شعار کبھی رہا ہوگا، جو بھی انداز ان کا رہا ہوگا، انہوں نے اس کو ذکر الہی کے ساتھ جمع کر دیا. تو دو ورلنگ درویشز یا ڈانسنگ درویشز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو جمع کیا. بہرحال یہ ایک صرف علمی دلچسپی کی بات کہہ رہا ہوں، اس سے آگے اس میں کچھ نہیں. آگے چلیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خشع کسے کہتے ہیں؟ خشع کہتے ہیں جھکاؤ، جھک جانا. چنانچہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، یہ سورہ نون میں آیت آئی ہے یا سورہ قلم میں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن، ان کے چہروں پر مایوسی کی سیاہی تھپی ہوئی ہوگی. یہ کافروں کی کیفیت جو ہوگی، فساق و فجار کی قیامت کے دن. تو خاشعۃ، نگاہیں شرم سے جھکی، خجالت، شرمندگی سے. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 میں آیا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا. اس روز آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے حضور میں پہنچ کر، کوئی بلند آوازی سے بات نہیں کر سکے گا، اور بس کھس کھس کسی آواز آ رہی ہوگی، کھسر پھسر کسی بات، اس سے آگے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی. سورہ حدید جو ہمارے اس منتخب نصاب کا کلائمیکس ہے، آخری درس ہے، اس میں فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ اب میں نے یہ آوازوں کا جھک جانا، نگاہوں کا جھک جانا، دلوں کا جھک جانا، اور یہاں نماز میں جھک جانا، اس کو یوں سمجھیے کہ پورا وجود انسان کا جھک گیا ہو. یہ ہے نماز. صرف جسمانی جھکاؤ نہیں، اس جسمانی جھکاؤ کی ایک کیفیت ہے رکوع. چنانچہ سورہ حج کی جس آیت کا میں نے حوالہ آج بھی دیا، کل بھی دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، جھکو اللہ کے سامنے. اور اس کی آخری شکل جو ہے سجدہ، ارکعوا واسجدوا، بالکل اپنے آپ کو ڈال دو قدموں میں. جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اس جبین کو زمین پر ٹکا دینا، یہ عاجزی اور تذلل کا اس سے زیادہ اظہار ممکن نہیں. پروسٹریشن جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں. معلوم ہوا اپنی خودی کی نفی کر کے انسان، اے خدا تیرے سامنے تیری ہی عطا کردہ اس خودی کو میں نے لا کر تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے. یہ نماز کی اصل روح ہے، یہ اس کا وصف معنوی ہے، یہ اس کی باطنی روح ہے. اس کی ظاہری شکل کیا ہے وہ مقابلے کی آیت میں ہے والذین هم فی صلاتہم الذین هم فی صلاتہم دائمون. اور یہ جیسا کہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، آخری وصف بھی آئے گا وہی سورہ مومنون میں آئے گا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورہ معارج کے اندر آئے گا والذین هم علی صلاتہم یحافظون. فرق صرف جمع اور واحد کا رہ جائے گا، لیکن محافظت اور مداومت یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے. دوام ہو اور محافظت اس سے آگے بڑھ کر ہے، اس کے تمام ارکان کی تعدیل ہو. سجدہ ہو تو سجدے کے طور پر ہو، ایسا نہ ہو جیسے حدیث میں آیا ہے ینقرون کنقر الدیک، کہ ایسے جیسے کہ مرغا ٹھونگا مارتا ہے اور پھر فوراً اپنی چونچ اٹھا لیتا ہے، بس ایسے ٹکائی سب پیشانی اور اٹھا لیا. یہ تو گویا کہ ٹھونگا مارا ہے تم نے مرغی کی طرح سے یا مرغے کی طرح سے. بلکہ تعدیل ارکان ہے. رکوع میں جانے کے بعد کھڑے ہو تو کمر سیدھی ہو جانی چاہیے، سکون کے ساتھ کھڑے ہو. سجدے کے بعد بیٹھو تو دوسرے سجدے کے اور اس کے درمیان وہ نہیں جو میں نے اکثر پٹھانوں کو دیکھا ہے، وہ تو رکوع سے سیدھے سجدے میں جاتے ہیں، سوائے ایک تھوڑی سی جنبش جو ہے وہ علامت ہی دیتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے قیام کا بھی کوئی حق ادا کیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ رکوع سے سیدھے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اس کے درمیان میں ان کے ہاں قوما ہے ہی نہیں. یہ میرا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہیں ان کا حال یہی.
لیکن یہ کہ بہرحال اس کو سمجھیے تعدیل ارکان، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اسے نماز کی چوری ہے، اس کے کسی رکن کا آپ حق ادا نہیں کر رہے، نماز کی چوری کر رہے ہیں، یہ سرقہ ہے۔ ایک بدو آیا، اس نے آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھی، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی ہوگی، حضور نے اس کو دیکھا، آیا بیٹھا، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ تم نے کچھ اور کیا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر آ گیا، اسی طرح اس نے نماز پڑھی، اسے اسی طرح آتی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹو تم نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے پوچھا حضور کیسے؟ تب آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ ہر رکن جو ہے نماز کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے پوری ایک وقار اور سکینت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ محافظت ہے نماز کے ارکان کی، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ محافظت ہے اوقات کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ معین ہے، اگرچہ اس میں بعض جگہوں پر آ کر کچھ اختلاف ہمارے ہاں ظہر اور عصر کے درمیان کے معاملے میں ہو گئے، عصر کے معاملے میں صرف، باقی اور کسی نماز کے وقت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک جو عصر کا وقت ذرا دیر سے شروع ہوتا ہے، جبکہ بقیہ تقریباً سب جو ہیں ان کے نزدیک خاصا پہلے شروع ہو جاتا ہے، باقی اور میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ کہ نماز کو بر وقت پڑھا جائے، اور جب وقت شروع ہو جائے تو پھر اول وقت کوشش کی جائے، جلد از جلد اس نماز کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش، یہ بھی محافظت ہے۔ مردوں کے لیے نماز باجماعت کی پابندی، یہ بھی محافظت ہے۔ اس محافظت کے لیے لفظ اقیمو ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اسی طرح یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یا بار بار آتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو محافظت، اقامت صلاۃ اور خشوع روح نماز، روح صلاۃ، اس میں پورا وجود جھک رہا ہو، صرف آپ کے جسم کے اندر جھکاؤ نہ پیدا ہوا ہو، آپ کا دل بھی جھک رہا ہو، آپ کا پورا مانوی وجود جو ہے وہ جھکا ہوا ہو، یہ کیفیت ہے کہ یہ مانوی وصف ہے اس کا۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، 4 دفعہ جب یہ آیا ہے معاملہ، شروع میں آیا والذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہاں شروع میں آیا معارج میں الذین هم علی صلاتہم دائمون، آخر میں دونوں جگہ پر آیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون یا والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اب اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے، قرآن میں کسی چیز کو ایٹ رینڈم نہ سمجھیے، الٹپ نہ سمجھیے، یوں ہی نہیں آ گئی ہے، جو بات آئی ہے کسی سبب سے آئی ہے، کوئی حکمت ہے، زیر ہر لفظ غالب چیدام میخانہ ہے، ایک ایک لفظ کے نیچے جو ہے معنی اور مفہوم اور معرفت اور علم اور فہم اور حکمت کے خزانے مدفون۔ معلوم ہوا کہ جہاں تک تعمیر سیرت کی اساسات کا تعلق ہے، اقامت الصلاۃ کی اہمیت زیادہ ہے، فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے اوپر 3 دفعہ ایمفیسائز کیا گیا، جبکہ نماز کی جو معنوی حقیقت ہے اس کو صرف 1 مرتبہ بیان کیا۔ جبکہ بلندتر منزل پر جب آپ جائیں گے تو اصل نماز نفل ہو جائے گی، وہ نماز جو رات کی بالکل اس کے پیٹ کے اندر پڑھی جا رہی، وہ نماز جس کا کسی کو علم تک نہ ہو، تم ہو اور تمہارا رب ہو اور کوئی نہ ہو، وہ اصل نماز ہے، وہ بلند ترین نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، کسی کو پتہ نہ ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، یہ جو نماز ہے فرض جس کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس پر نہ صرف یہ کہ تعبیر سیرت کی بنیاد ہے، بلکہ معاشرے کی آرگنائزیشن، معاشرے کی اجتماعی تطہیر، یہ در حقیقت اس کے لیے پیوٹ ہے، اس کے لیے یہ گویا کہ جس سے چکی کا جو قلہ ہوتا ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، یہ ستون ہے، الصلاۃ و عماد الدین، اس دین کا یہ اصل ستون ہے، اس لیے کہ پورا مسلمان معاشرہ اس کے گرد گھومتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا نظام الاوقات اس کے گرد گھومتا ہے، وہ اپنی اپوائنٹمنٹس طے کرے گا تو نماز کا وقت پہلے دیکھے گا، عصر کے وقت، عصر کے بعد، مغرب کے وقت، مغرب کے بعد، فلاں وقت، یہ اس کے حوالے سے اس کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، گویا کہ اس کی پوری زندگی شکنجے میں آ جاتی ہے نماز کی، وہ ہے یہ اقامت الصلاۃ۔ اچھا اس میں اظہار ہے، اعلان ہے، جاؤ علی الاعلان نماز پڑھو، لوگ بھی دیکھیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں اخفا نہیں ہے، جبکہ جو نفل نماز ہے اس میں اخفا ہے، اس میں تنہائی ہے، اس میں علیحدگی ہے، اس کو چھپانا پسند ہے، اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے فرض نماز میں اور اس نفل نماز میں، وہ ہم لوگ جانتے نہیں، ہم تو نفلیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں دبا دب مسجد کے اندر،
حالانکہ یہ در حقیقت روح دین، حکمت دین کے بالکل منافی ہے، سنت کے منافی ہے۔ حضور سوائے فرض نماز کے کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، آپ جا کر اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ نماز مسجد کے اندر تو صرف فرض نماز ہے، باقی نمازیں جو ہیں ان کا پڑھنا اپنے گھروں میں افضل ہے، اولا ہے۔ اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اس مقام کو، یہ اب ہم سورۃ الفرقان کا جب مطالعہ کریں گے تو اس کا دوسرا رخ سامنے آئے گا۔ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ ہے تعمیر شدہ سیرت جو ہے بندہ مومن کی، اس کی علامت کیا ہے؟ ایک میچور انسانی شخصیت، ایمان سے جو پورے طور سے منور ہو چکی ہے، اس کے خد و خال میں رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اساسات شخصیت کی تعمیر کی اساسات ہے، اساسات تعمیر، فاؤنڈیشنز، اس میں یہ نماز فرض، اس کا نظام، اقامت الصلاۃ، اس کی محافظت، اس کی مداومت، یہ تین درجے اہم ہے خشوع سے۔ خشوع کا ذکر ایک دفعہ آ رہا ہے اور 3 مرتبہ اس کی مداومت اور محافظت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔